السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 54 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات یہ ہوئی، بلکہ پچھلی جو 2 آیات ہیں ان کے اندر رسول کو صحابہ سے متعلق حکم دیا گیا۔ کہا یہ گیا کہ اے رسول تو خود سے ان لوگوں کو دور نہ کر جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام۔ وہ اس رب کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے ان کا صبح و شام پکارنا کہ اس کا مقصد، اللہ کا جو مقصد ہے انسانیت کی فلاح، وہ پورا ہو جائے۔ وہ ہے اقامت دین، اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے نا۔ تو وہ اقامت دین کے سلسلے میں جتنی بھی صبح شام سٹرگل کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، تو ان کو دور نہ کر اپنے آپ سے، یہ چیز ہوگی۔ اور پھر کہا یہ گیا کہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ بھی، اور نہ تیرے حساب میں سے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، یعنی صحابہ پر کوئی ذمہ داری ہے کچھ بھی۔ اس کے بعد کہا یہ گیا کہ تو ان غریب مگر مخلص ساتھیوں کو خود سے اگر دور کرے تو ظالمین میں سے ہو جائے گا، تو ایسا نہیں کرنا۔ اگر ان کو خود سے دور کیا تو ظالمین میں سے ہو جائے گا، یہ چیز کہی گئی۔ پھر اس سے اگلی آیت میں کہا یہ گیا کہ اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا، یعنی رسول کے دور میں جو لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے اور جو ایمان لے آئے، اب ان کے درمیان بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ اکابرین رؤسا سرداران کہیں کہ کیا یہی وہ ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں ہمارے درمیان جن پر اللہ نے احسان کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں اے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ اپنی جماعت کہتے ہو، اپنے ساتھی کہتے ہو، اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں پھر اللہ نے ان کو کہا کہ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو جانتا نہیں؟ کیا وہ جاننے والا نہیں کہ یہ شکر کرنے والے ہیں؟ یہ شکر کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا، انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ تو یہ چیزیں پچھلی آیت کے اندر بیان ہو چکی، ہم نے وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں ساری بیان کی۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ سورہ الانعام آیت نمبر 54 الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ، اور اے رسول جب تیرے پاس آئیں۔ کون آئیں؟ کیا یہ رہا ہے کہ الذین یؤمنون بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اے رسول جب وہ تیرے پاس آئیں تو پھر تو کہہ دے، فقل، تو ان سے کیا کہے؟ آگے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا اہم یہ چیز ہے، اس کو آپ غور سے سمجھیے گا۔ کیا یہ رہا ہے؟ رسول کو حکم دے رہا ہے صحابہ سے متعلق، کیا؟ سلام علیکم، تم پر سلام، تم پر امن و سلامتی ہو۔ یہ سلام کا معنی ہوتا ہے امن و سلامتی، تم پر امن بھی ہو، سلامتی بھی ہو۔ رسول کو حکم ہے کہ اپنے صحابہ کو یہ کہو کہ تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی اور امن ہو۔ اب یہ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کا مقام کتنا بلند ہے، کتنے بلند مقام کے اوپر ہے، اور ہم ہسٹری کی روح سے صحابہ سے بغض رکھ رہے ہیں۔ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ سے، بہت سارے صحابہ ہیں یعنی جن کو ہسٹری جو ہے ان کے اوپر رشوت ستانی کا الزام لگا رہی ہے، شراب نوشی کا الزام لگا رہی ہے، منافقت کا الزام لگا رہی ہے۔ یہ ہسٹری، اس کی روح سے مسلمانوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں، قرآن کے خلاف ہے یہ۔ اس کے باوجود ہم جو ہیں وہ
جنگ صفین، جنگ جمل اور واقعہ کربلا، یہ جو جھوٹی سٹوری ہسٹری کے اندر بیان کی گئی ہیں، ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی سازش کے ساتھ ہم ان کا شکار ہیں، اور اس ہسٹری کے مواد کے شکار ہو کر ہم صحابہ کرام کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ظاہر ہم اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ اس سے صحابہ کا تو کچھ نہیں جاتا، ہمارا اپنا ایمان خراب ہوتا ہے، ہمارے اپنے ایمان اس سے تباہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بچیں۔ جب رسول کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کو کہہ کہ تم پر امن و سلامتی ہو، اندازہ لگائیں آپ۔ تو یہ تو حکم ہے نا رسول کو، تو آگے پھر انسانوں کو بھی حکم ہے، باقی لوگوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو، کہ وہ ان کو کیا کہیں۔ وہ جب وہ آیات آئیں گی تو ہم وہ بیان کریں گے۔ فی الحال تو رسول کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے رسول جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کو یہ کہے کہ تم پر امن و سلامتی ہو۔ اس کے بعد الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ، اندازہ لگائیں، تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یعنی رسول کو یہ حکم دیا کہ جب وہ تیرے پاس آئیں تو کہے کہ تم پر امن و سلامتی ہو۔ ایسے جذبات ہونے چاہیے اے رسول، تیرے جذبات ایسے ہونے چاہیے صحابہ سے متعلق، اپنے ساتھیوں سے متعلق، اور پھر اپنے متعلق اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے؟ کیا لازم کر لیا ہے؟ ایک لفظ ہے، کہتا ہے الرحمت، رحمت کرنا۔ ظاہر ہے اب یہاں پر رسول کے ساتھیوں کی، صحابہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو کہتا ہے کہ رحمت کرنا ان کے اوپر اللہ نے لازم کر لیا، اپنے اوپر اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ کاتب ہے نا، لکھ لیا ہے اپنے اوپر، فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے اپنے اوپر، الرحمت، رحمت کرنا، صحابہ کی نشو و نما کرنا، تو سامان نشو و نما فراہم کرنا۔ یہ صرف صحابہ کے نہیں، ظاہر ہے وہ تو خالق کا سب کو دے رہا ہے، لیکن بات یہ ہو رہی کہ کن کو کہاں پر کیا کہا گیا ہے، موقع محل کیا ہے، کس کو اسپیشل مخاطب کر کے کس مقام کے اوپر کیا کہا گیا، یہ ہے اصل چیز کہ صحابہ کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ تو اے رسول تو کہہ دے کہ تم پر سلامتی ہو، اس کا پابند تو رسول کو بنایا، اور خود اپنے اوپر کیا لازم کیا؟ رحمت۔ دونوں آ گئے، اللہ بھی اور اس کا رسول بھی۔ یہ ہے مقام صحابہ کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کی نظر سے۔ ہسٹری پر جائیں گے تو اپنے ہی ایمان کو آپ خراب کریں گے، یہ میں کلیئرلی بات کر رہا ہوں۔ مجھے بڑے سال ہو گیا اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے، اس کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے، بڑا غور کیا، بڑا اس کے اوپر تدبر کیا، تو اسی نتیجے کے اوپر پہنچا کہ امت کے اندر بگاڑ، امت کے اندر انتشار، امت کے اندر فرقہ بازی، امت کے اندر نفرت کا جو بیج بویا ہے، یہ سو کالڈ اسلامک ہسٹری نے بویا۔ اور یہ ہسٹری کی ساری برانچز ہیں، جس کو آپ یہ حدیث رسول یا اقوال رسول بول رہے ہیں، یہ ہسٹری کی برانچ، جس کو آپ سیرت بول رہے ہیں، یہ ہسٹری کی برانچ، جس کو آپ قرآن کی تفسیر بول رہے ہیں، وہ جو تفسیری کہانیاں ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا تو فلاں آیت نازل ہوئی، اس کو شان نزول بھی بولتے ہیں، یہ بھی ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، جس کو انہوں نے قرآن کی آیات کے ساتھ تفسیر کے نام پر نتھی کر دیا، اور ہمیں وہی کچھ وہ سکھا رہے ہیں جو کچھ وہ سکھانا چاہتے ہیں، ہم ان کی سازش کا شکار ہیں۔ بڑی قابل غور ہیں یہ چیزیں۔ مقام جو صحابہ کا اللہ نے متعین کیا ہے قرآن کے اندر، ہمیں اس کے اوپر رہنا چاہیے، ہم اس کے پابند ہیں، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم اپنا نقصان کریں گے، اپنا ایمان برباد کریں گے۔ تو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے سامان نشو و نما فراہم کرنا۔ تو جب اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے صحابہ کی اوپر رحمت کرنا، تو اے رسول تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ تو ان کے اوپر سلامتی بھیج،
ان کے اوپر سلامتی کر، امن و سلامتی کے جذبات ان کے لیے رکھ کہ ان کو امن بھی ملے، ان کو سلامتی بھی ملے. یہ چیز. اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ انہو من عامل منکم سوءا، بلا شبہ وہ ایسا ہے کہ تم میں سے جو کوئی برا کام کر بیٹھے، سوءا کو برائی کر بیٹھے، برا کام کر بیٹھے. اور کس حالت میں؟ آگے وہ بھی بتا رہا ہے، کہتا ہے بجہالتن، جہالت سے، جہالت سے یعنی ناواقفیت سے یا غفلت سے. یہ جہالت کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ناواقفیت بھی ہوتی ہے، اس میں غفلت بھی ہوتی ہے. تو کہتا ہے جہالت میں، یہ دور جہالت میں، یوں کہہ لیں کہ دور جہالت میں ان سے جو کوئی برائی ہوئی، تو بلا شبہ ہوئی وہ ان سے اسلام سے پہلے، قبول کرنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے. تو ٹھیک ہے، وہ زمانہ جہالت تھا، اس میں جو کچھ بھی ان سے وہ برائی کر بیٹھے اور وہ جہالت میں ہوئی. کیا یہ رہا ہے؟ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، ثم تاب من بعدہ واصلح، اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. اب یہ یہاں پر دو چیزیں آ گئیں، توبہ کر لے اور اصلاح کر لے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، یعنی غلط کام سے پلٹ کر صحیح کام کی طرف آ جانا. اور اصلاح ہوتا ہے کہ صلاحیت کے ساتھ اس کو پھر صحیح طور پر کرنا بھی، یہی نہیں کہ صرف پلٹ آنا، بلکہ پلٹ کر پھر صحیح کام بھی کرنا. یہ اصلاح آ جاتا ہے کہ غلط کام کو چھوڑ دینا، صحیح کام کو کرنا. یہ پھر جو بھی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، تو یہ پھر اس میں اصلاح آ جائے گی کہ صحیح کام، غلط کام چھوڑ دیا اور اپنی اصلاح کر لی. تو چھوڑنا اس میں ضروری ہے، یہ نہیں کہ غلط کام بھی کرتے رہے اور پھر ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہوتے رہے، ایسا نہیں ہے. پہلے تو غلط کام کو چھوڑنا ہے، تو یہ تو ہوگی توبہ، پلٹ آئے واپس. پھر اس کے بعد صحیح کام بھی کرنا ہے، تو یہ پھر توبہ کا عمل پھر مکمل ہوگا. تو توبہ کے اندر دو عمل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو آپ نے غلط کام چھوڑ کر واپس پلٹنا ہے صحیح کام کی طرف، اور پھر اس صحیح کام کو کرنا بھی ہے. تو جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی وہ توبہ نہیں ہوگی. یہ چیز، یہ کہنا کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اس سے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک عملی طور پر آپ یہ دو کام نہیں کریں گے. صحابہ نے یہ دونوں کام کیے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، اپنی جان مال، ہر چیز، کھیت کھلیان، حویلیاں، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب ان کی متعلق قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ان سے زمانہ جہالت میں جو کچھ بھی برا ہوا، تو کہتا ہے کہ اس کے بعد جب وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اصلاح کر لی، پچھلی چیزوں سے انہوں نے توبہ کر لی، تو پھر کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو بلا شبہ وہ حفاظت، نشو و نما کا سامان دینے والا ہے. تو اب ان کو حفاظت بھی مل گئی، نشو و نما بھی مل گئی. یہ چیز صرف صحابہ تک نہیں ہے، یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے کہ آج بھی جو لوگ اپنے غلط عمل کو چھوڑ دیں، صحیح کام کی طرف آ جائیں، تو ان کو پھر اللہ کی طرف سے پروٹیکشن بھی ملے گی، نورشمنٹ بھی ملے گی، حفاظت بھی ملے گی، سامان نشو و نما بھی ملے گا. دونوں چیزیں ملیں گی. یہ عام طور پر ترجمہ جو غفور کا ہے وہ کیا جاتا ہے بخشنے والا، اور رحیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے رحم کرنے والا. یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی پہلے کوئی ظلم ہو رہا ہے، اب وہ رحم ہو رہا ہے. یہ بالکل معنی غلط ہے. قرآن کے یہ جو الفاظ ہے، یہ رحیم اسی سے رحم ہے، رحم جس میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، اسی سے الرحمن ہے. تو بنیادی معنی اس کے اندر نشو و نما کے ہیں، نورشمنٹ کے ہیں، ڈیولپمنٹ کے ہیں. اور غفور جو ہے یہ مغفر، عربی میں یہ ہیلمٹ کو مغفر بولتے ہیں، جو سر کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. تو غفور کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرنے والا، حفاظت کرنے والا. جب انسان برے کاموں سے بچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اللہ کا قانون اس کی حفاظت کرتا ہے. جیسے ایک شہری ہے، وہ اپنی ریاست کے قوانین
کو فالو کرتا ہے تو اس کے جواب میں ریاست اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے، اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ ایسے ہی جو مومنین اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں تو اللہ کا قانون ان کو حفاظت پرووائڈ کرتا ہے، ان کو نشو و نما پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے غفور اور رحیم کا۔ غفور کا مطلب حفاظت کرنے والا، سامان حفاظت دینے والا، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے سامان نشو و نما دینے والا۔ تو کہتا ہے دونوں چیزیں ملیں گی اگر کوئی شخص اپنا جو جہالت میں کیا ہوا جو کام ہے اس سے توبہ کر لے، یعنی اس کو چھوڑ دے اور صحیح کام کو اختیار کر لے، صحیح کام کو کرنے لگ جائے۔ یہی کچھ صحابہ نے کیا، اور ان کے بعد بھی قیامت تک کے جو بھی لوگ اس طرح کا عمل کریں گے، توبہ کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، غلط کام کو چھوڑ دیں گے، صحیح کام کے اوپر کاربند ہو جائیں گے، تو پھر ان کو سامان حفاظت بھی ملے گا، سامان نشو و نما بھی ملے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔